الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 25 ہے جس سے ہم آج کے مطالعہ قرآن حکیم کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سورہ ہود کی 24 آیت تک اس سورۃ مبارکہ کی تمہید تھی۔ اس سورۃ کا اصل مضمون اب آیت نمبر 25 سے شروع ہو رہا ہے، جو کہ التذکیر بایام اللہ کے حوالے سے قریش مکہ کو یاد دہانی ہے۔ یہ یاد دہانی کی دو اصطلاح حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ انہوں نے یہ بات بیان کی ہے، اور یہ ٹھیک معلوم بھی ہوتی ہے کہ قرآن حکیم میں تذکیر دو انداز سے کی گئی ہے، خاص طور پر مکی صورتوں میں۔ ایک کے لیے انہوں نے اصطلاح استعمال کی کہ التذکیر بآلاء اللہ، اور دوسرے کے لیے انہوں نے اصطلاح استعمال کی التذکیر بایام اللہ، یعنی وہ صورتیں کہ جن میں یاد دہانی اور تذکیر اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں، اس کی نشانیوں کے ذریعے سے ہوتی ہے، وہ تذکیر بآلاء اللہ والی صورتیں کہلاتی ہیں، جیسا کہ اس سے پہلی سورت سورہ یونس ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور دوسرے انداز میں جو تذکیر کرائی جاتی ہے وہ التذکیر بایام اللہ کے انداز سے کرائی جاتی ہے، جس میں ان بڑے بڑے ایام کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ کرتے ہیں کہ جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب آیا، یعنی اللہ کے رسول کسی خاص قوم کی طرف مبعوث ہوئے، اور اس قوم نے اگر بحیثیت مجموعی اپنے رسول کی دعوت کا انکار کر دیا تو اس پر اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب آیا۔ تو اس نوعیت کی صورت یہ سورہ ہود ہے کہ اب یہاں سے آیت نمبر 25 سے ان رسولوں کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر رسول کو بھیجا، اور ان کی قوم نے بحیثیت مجموعی اپنے رسول کی باتوں کا انکار کر دیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوا۔ ایک زمانی ترتیب سے ان رسولوں کا تذکرہ عام طور پر قرآن حکیم میں آتا ہے، جس میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے، پھر حضرت ہود علیہ السلام کا، پھر حضرت صالح علیہ السلام کا جو قوم سمود کی طرف مبعوث ہوئے، پھر حضرت لوط علیہ السلام کا، اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا، اور پھر چھٹے نمبر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ مختلف صورتوں میں اسی زمانی ترتیب کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے ہم سورہ الاعراف میں پڑھ چکے، ان میں بھی انہی 6 رسولوں کا تذکرہ اسی زمانی ترتیب کے ساتھ آیا۔ تو یہاں پر بھی ہم یہی اسلوب دیکھیں گے۔ لہذا سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہارے لیے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں، انذار کرنے والا ہوں، میں نذیر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، بے شک میں اندیشہ ناک ہوں، میں تم پر ایک دردناک دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو پھر کہا ان کے قوم کے سرداروں نے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی تھی، یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے تو عمومی دعوت دی تمام لوگوں کو، لیکن جواب دینے والے تھے ان کے قوم کے سردار، تو لہٰذا ان کا تذکرہ کیا گیا کہ ان کے قوم کے جو بڑے سردار تھے انہوں نے کہا کہ ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم نہیں دیکھتے آپ کو کہ آپ ہماری طرح کے ایک بشری ہیں، انسان ہیں، یعنی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ کو کوئی نبی بھیجنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کو نازل کرتا، لیکن ہم آپ کو اپنی طرح کے ایک انسان ہی دیکھتے ہیں۔ اور وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرائے، اور ہم نہیں دیکھتے آپ کو کہ آپ کی پیروی نہیں کر رہے ہیں مگر وہی لوگ جو کہ ہمارے درمیان ایک نیچ لوگ ہیں، سرسری نظر رکھنے والے بے سمجھے بوجھے لوگ ہیں، یعنی ہمارے اندر جو اراذل ہیں انہی کو دیکھتے ہیں کہ بے سمجھے بوجھے وہ آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اور وما نری لکم علینا من فضل، اور ہم نہیں دیکھتے کہ آپ کو ہمارے اوپر کوئی فضیلت حاصل ہے، بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہمارا تو یہ گمان ہے کہ آپ جھوٹے ہیں، جو کچھ بھی آپ بول رہے ہیں کہ مجھے نبوت ملی ہے یہ سب جھوٹ ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی،
انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، ذرا غور تو کرو، دیکھو کہ اگر میں ہوں ایک واضح دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح نشانی پر ہوں، وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ، اور اس نے مجھے اپنی پاک سے رحمت عطا کی ہے، یعنی میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، فطرت سلیمہ پر ہوں، میری پہلے کی زندگی تمہارے سامنے روز روشن کی طرح آیا ہے کہ میں نے کوئی خلاف فطرت کام نہیں کیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے میرے رب نے اپنے پاس رحمت عطا کی، یعنی وحی کی دولت سے نوازا، فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، تو یہ تمہیں اب دکھائی نہیں دیتا ہے، یعنی اس بات پر تم غور نہیں کرتے، أَنُلْزِمُكُمُوهَا، تو کیا ہم وہ تمہیں زبردستی منوائیں، یعنی آخر میرے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا نہیں چاہتے اور ہم تم کو کیا زبردستی منوائیں؟ بات بالکل واضح ہے، ذرا سا بھی غور کرو تو بات تم کو سمجھ میں آ جائے گی، لیکن تم ماننا ہی نہیں چاہتے تو ہم کیسے تمہیں زبردستی منوا سکتے ہیں؟ وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، اور تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم اس دعوت سے، اس حق سے جو کہ تمہارے سامنے واضح ہو چکا ہے، اس سے تم بیزار معلوم ہوتے ہو۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اور پھر انہوں نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم کے لوگوں، میں تم سے کوئی مال طلب نہیں کرتا، تم سے کوئی مال تو نہیں مانگ رہا، کچھ طلب تو نہیں کر رہا، ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو نہیں ہے مگر صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہی کے پاس ہے، میں اپنے اللہ ہی سے اپنے اجر کا طالب ہوں۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، اور وہ لوگ جو کہ ایمان لائے ہیں میں ان کو اپنے پاس سے دھتکارنے والا نہیں ہوں، دور کرنے والا نہیں ہوں، یعنی تم یہ چاہ رہے ہو کہ یہ اراذل قسم کے لوگ ہیں جو اس وقت میرے سامنے موجود ہیں، مجھ پر ایمان لے کر آئے ہیں، تو وہ چونکہ مجھ پر ایمان لے کر آئے ہیں، خواہ وہ کس طرح کے بھی لوگ ہوں، میں اس کو دھتکارنے والا نہیں ہوں، اپنے پاس سے دور نہیں کر سکتا۔ انہم ملاقو ربہم، بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، اپنے رب سے مل کے رہیں گے۔ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، اور لیکن میں دیکھتا ہوں تمہیں کہ تم ایک جاہل قوم ہو، تم بات کو سمجھ کے نہیں دے رہے اور جہالت پر اترے ہوئے ہو۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ، اور انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اگر میں انہیں اپنے آپ سے دور کر دوں، انہیں دھتکار دوں، تو بھلا مجھے اللہ سے کون بچائے گا؟ افلا تذکرون، تو کیا تم سوچتے نہیں، غور نہیں کرتے؟ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اور میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تبارک تعالیٰ کے خزانے موجود ہیں۔ ولا عالم الغیب، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی غیب کا علم رکھنے والا ہوں۔ ولا اقول انی ملک، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ ولا اقول للذین تزدری اعینکم، اور میں یہ نہیں کہتا کہ جن لوگوں کو تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں، لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو کوئی خیر عطا نہیں کرے گا۔ یعنی جس طرح تم یہ بات کہہ رہے ہو کہ یہ تو بڑے کمتر قسم کے لوگ ہیں جو کہ میرے ارد گرد جمع ہو چکے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کوئی خیر عطا نہیں کرے گا، تو میں تو یہ بات نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کوئی خیر عطا نہیں کرے گا۔ اللہ عالم بما فی انفسکم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ بھی ان کے دلوں میں ہے، ان کے دلوں کا حال اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ انی اذا لمن الظالمین، اگر میں نے ایسا کہا تو پھر تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، تو انہوں نے کہا کہ اے نوح، تم نے ہم سے خوب جھگڑا کیا اور ہم سے تم نے خوب بحث کر لی۔ فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین، تو لے آج کا کہ تو مجھ سے وعدہ کر رہا ہے اگر تو سچا ہے۔ یعنی نوح علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ واقعی سچے ہیں تو پھر یہ ہے کہ وہ وعدہ لے آئیے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا، ہم نے تو انکار کر دیا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کا عذاب لے کے آئیے۔ قال انما یاتیکم بہ اللہ، تو حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ تو اللہ ہی تم لوگوں پر لے کر آئے گا، انشاء اگر وہ چاہے گا، وما انتم بموجزین، اور تم اس کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اس کو بے بس نہیں کرنے والے، اس سے تم بھاگ کر کہیں جا نہیں سکتے۔ ولا ینفعکم نصحی، اور یہ میری نصیحت تم کو کوئی نفع نہیں دے گی، ان اردت ان انصح لکم، اگر میں چاہوں بھی کہ تم کو نصیحت کروں، ان کان اللہ یرید ان یغویکم، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی نے یہ چاہا کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے، یعنی تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے اگر اللہ تبارک تعالیٰ ہی تمہیں گمراہ کرنا چاہ رہا ہے، تمہارے پر گمراہی ثبت کر رہا ہے تمہاری ان اعمال کی وجہ سے، تو میں خواہ کتنی بھی نصیحت کروں، میری نصیحت تم کو کوئی کارگر ثابت نہیں ہوگی۔ ہوا ربکم، وہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی تمہارا رب ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم سب کے سب لوٹ کر جاؤ گے، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو۔ ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن افطرا کر لیا گیا ہے، یعنی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے، التفات ان کی طرف ہوا کہ ان کا کہنا کیا یہ ہے کہ یہ افطرا کر لیا گیا ہے قرآن؟
قل ان افتریتہ فعلی اجرامی، کہہ دیجئے کہ اگر میں نے اس کو افطرا کیا ہے، خود سے اس کو بنا لیا ہے، تو فعلی اجرامی، تو اس کا گناہ میرے طرف ہے، اس کا جرم مجھ پر ہی ہوگا، وانا بریء مما تجرمون، اور میں بری ہوں اس جرم سے جو کہ تم کر رہے ہو، تم جو شرک کر رہے ہو اور انکار کر رہے ہو، میں تمہارے ان جرائم سے بری ہوں۔ اگر میں نے اس قرآن حکیم کو افطرا کر لیا ہے، خود سے گڑھ لیا ہے، تو یہ میرا جرم ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، ابھی نوح علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اور پھر ہم نے وہی بھیجی نوح کی طرف، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنُوا مِن قَوْمِكَ، کہ اب تمہاری قوم میں سے اب یہ ہرگز ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بولا کہ تم نے اتمام حجت کر دیا ہے، بات پہنچا دی ہے، اب یہ مان کر دینے والے نہیں ہیں، إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ، سوائے اس کے کہ جو کہ ایمان لا چکے، بس جو ایمان لا چکے اب کوئی ایمان لے کر نہیں آئیں گے، اب ان کی مہلت ختم ہو گئی ہے۔ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، تو پس اب اس پر غمگین نہ ہو جو بھی یہ عمل کر رہے ہیں، اب جو بھی آپ کے خلاف یہ کچھ کر رہے ہیں آپ اس پر غمگین نہ ہو۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب آپ ایسا کریں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنائیں، وَوَحْيِنَا، ہمارے حکم کے مطابق، ہماری وحی کے مطابق، جیسا کہ ہم آپ کو ہدایت دے رہے ہیں اسی طرح آپ کشتی بنائیں۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ان ظالموں کے حق میں اب آپ مجھ سے کوئی بات نہ کیجیے گا، إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، یہ تو اب غرق ہو کے رہیں گے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، اور نوح علیہ السلام اسی طرح کشتی بناتے رہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، اور جب بھی اس کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے، سَخِرُوا مِنْهُ، تو ان پر ہنسی کرتے، مذاق اڑاتے کہ یہ ہم پہلے ہی کہتے تھے کہ معاذ اللہ ان کا دماغ خراب ہو چکا ہے، اب ذرا ان کو دیکھو اس خشکی میں اب یہ کشتی بنا رہے ہیں، تو لہٰذا یہ اس کا مذاق اڑاتے تھے ان کے قوم کے لوگوں، ان کے قوم کے سردار۔ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا، تو نوح علیہ السلام ان کا جواب دیتے تھے کہ اگر تم ہنستے ہو تو فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، تو بے شک ہم بھی تم پر ہنسیں گے جیسے کہ تم آج ہنس رہے ہو، یعنی وہ وقت آئے گا کہ جب تم پر عذاب نازل ہوگا تو اس وقت ہم ہنس رہے ہوں گے جیسا کہ آج تم ہم پر ہنس رہے ہو۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ، تو تم عنقریب جان لوگے کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اس کو رسوائی میں مبتلا کرے گا۔ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور کس پر یہ دائمی عذاب اترتا ہے، یہ عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ تو وہ اسی طرح کرتے رہے، اسی طرح سے مذاق اڑاتے رہے، حضرت نوح علیہ السلام اسی طرح سے جواب دیتے رہے کہ اچانک حتیٰ اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا، عذاب کا وہ وقت آ گیا، وفارت تنور، اور تنور ابل پڑا، یعنی استعارے کے طور پر یہ طوفان کی تعبیر ہے کہ اس طرح سے طوفان ابل پڑا۔ قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، تو ہم نے کہا کہ چڑھا لو اس میں، سوار کر لو اس میں، یعنی اس کشتی میں ہر شے کا جوڑا جوڑا، یعنی اب چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک زبردست قسم کا سیلاب آئے گا، بارش ہوگی اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، تو اب زندگی کو نئے سرے سے شروع کرنا ہے، تو جو بھی تمہاری ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں، جو جانور ہیں، گائے ہیں، بکریاں ہیں، یا جو بھی جانور ہیں، ان سب کے جوڑے جوڑے تم رکھ لو تاکہ پھر نئے سرے سے زندگی کا آغاز ہو سکے۔ وَأَهْلَكَ، اور اپنی گھر والوں کو بھی اس میں سوار کر لو، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، سوائے اس کے کہ جس پر یہ قول ہمارا صادر ہو چکا ہے، جس پر یہ ڈوب جانے کا، غرق ہونے کا فیصلہ جن پر ہو چکا ہے، ان کو چھوڑ کر باقی گھر والوں کو اپنے ساتھ سوار کر لو۔ ومن آمن، اور وہ جو آپ پر ایمان لے کر آ گئے، جو ایمان لے کر آئے ہیں، ان کو بھی اس کشتی میں سوار کر لو۔ وما آمن معہ الا قلیل، پھر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں ایمان لانے والے نہیں تھے مگر یہ کہ بہت تھوڑے ہی تھے۔ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، اور پھر نوح علیہ السلام نے کہا کہ اب تم سب سوار ہو جاؤ اس میں، اللہ تعالیٰ ہی کے نام سے اس کا چلنا ہے، اس کشتی کا، اور اللہ تعالیٰ ہی کے نام سے اس کا ٹھہرنا ہے۔ ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب جو ہے وہ بہت بخشنے والا ہے اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اور وہ کشتی ان کو لے کر پہاڑوں جیسی موج کے ساتھ چل رہی تھی۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، اور نوح علیہ السلام نے پھر اس وقت اپنے بیٹے کو پکارا، یعنی ان کا ایک بیٹا ہے جن کا کہ نام کنعان آتا ہے، یعنی ان کے تین بیٹے جو کہ ایمان لے کر آئے تھے، حام، سام اور یافس، ان کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں، لیکن ایک چوتھا بیٹا ہے تورات میں اس کا نام کنعان آتا ہے، وہ ایمان لے کر نہیں آیا تھا، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، اور وہ کچھ فاصلے ہی پر ہی ان سے الگ تھا،
قریب ہی تھا، کچھ فاصلے پر تھا۔ یا بنیر کب معانا ہے، نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے بچے اس کشتی پر سوار ہو جا ہمارے ساتھ، ولا تکم مع الکافرین، اور دیکھو ان کافروں کے ساتھ مت رہو، یعنی ایمان لے آؤ، ابھی بھی وقت ہے، اور اس کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ قال سآوی الی جبل، تو اس نے کہا، ان کے بیٹے نے جواب دیا کہ میں بہت جلد پناہ لے لوں گا کسی پہاڑ سے، یعنی اتنے اونچے اونچے پہاڑ ہیں، میں اس پر چڑھ جاؤں گا اور اس سیلاب سے بچ جاؤں گا۔ یعصمنی من الماء، یہ مجھے بچا لے گا یہ پہاڑ پانی سے۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، الا من رحم، سوائے اس پر کہ جس پر اللہ تبارک تعالیٰ ہی نے رحم کر دیا ہو۔ وحال بینہم الموج، اور ابھی گفتگو جاری تھی کہ ان کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی، فکان من المغرقین، اور پھر وہ بھی ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا، وہ بھی ڈوب گیا ان کا بیٹا۔ وقیل یا ارض ابلعی ماک، تو کہا گیا کہ اے زمین تو اپنا پانی نگل لے، یعنی جب عذاب نازل ہو چکا، تمام کے تمام لوگ بشمول حضرت نوح علیہ السلام کے اس بیٹے کے سب غرق ہو گئے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم آیا کہ اے پانی، اے زمین تو اپنا پانی نگل لے، وَيَا سَمَاءُ اقلعی، اور اے آسمان تھم جا، وَغِيضَ الْمَاءُ، اور پانی خشک کر دیا گیا، وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور فیصلہ چکا دیا گیا، فیصلہ ہو گیا، ان پر عذاب آ گیا۔ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ، اور وہ کشتی ایک جودی پہاڑ سے جا لگی، یعنی یہ ایک پہاڑ ہے ارارات کے نام سے، کوہستان ہے، اس کی چوٹی کا نام ہے یہ جودی، تو وہاں پر جا کے کشتی جا کے ٹکرا گئی۔ یہ ترکی اور آرمینیا کے ایک پہاڑی جو سلسلہ ہے، اسی میں ایک پہاڑ ہے ارارات۔ وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور کہا گیا کہ آج پھٹکار ہے، دوری ہے، لعنت ہے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کی روش اختیار کی۔ ونادى نوح ربہ، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، فقال ربی ان ابنی من اہلی، تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، میرا جو بیٹا ہے یہ میرے گھر والوں میں سے ہے، یعنی وہ جو میرا بیٹا جو ایمان لے کر نہیں آیا تھا، جو کہ ڈوب گیا، اس کی طرف حضرت نوح علیہ السلام اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ میرا جو بیٹا وہ میرے گھر والوں میں سے ہے۔ آپ نے یہ کہا تھا کہ اپنے تمام گھر والوں کو اس میں سوار کر لو۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور بے شک آپ کا وعدہ سچا ہے، آپ کا وعدہ حق ہے، یعنی نوح علیہ السلام دبے لفظوں میں اپنے بیٹے کی سفارش کر رہے ہیں، اور پھر بیان کرتے ہیں کہ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور آپ تمام حاکموں میں سے سب سے بڑے حاکم ہیں، یعنی آپ کا کیا کہنا، سب سے بڑے حاکم ہیں آپ چاہیں تو میرے بیٹے پر رحم کر سکتے ہیں، اس کو معاف کر سکتے ہیں۔ تو اپنے بیٹے کے لیے یوں سمجھ لیں کہ بڑی خوبصورت الفاظ میں حضرت نوح علیہ السلام یہ سفارش کر رہے ہیں کہ اِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، کہ بے شک آپ کا وعدہ تو بہت سچا ہے اور آپ تمام حاکموں میں سب سے بڑے حاکم ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا جواب ذرا سنیے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، کہ اے نوح وہ تمہارے گھر والوں میں سے ہرگز نہیں ہے، تم اس کو اپنا بیٹا مت سمجھو کہ وہ تمہارے گھر والوں میں سے ہے۔ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا عمل غیر صالح ہے، اس کا عمل ناشائستہ ہے، نیک نہیں ہے اس کا عمل، اچھے عمل پر وہ نہیں مرا، لہٰذا ایسے لوگوں کی مجھ سے سفارش مت کرو۔ لہٰذا آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، تو مجھ سے سوال نہ کرنا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں، ایسی بات کے بارے میں جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم نہ ہو، اس کا مجھ سے تم سوال مت کرو۔ اور انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، اور میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تم ہو جاؤ گے تم بھی جاہلوں میں سے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ 950 سال تک انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کی، لوگوں کو دعوت دی، اللہ تعالیٰ کے بڑے جلیل القدر انبیاء میں سے سب سے پہلے رسول جو کہ مبعوث ہوئے، اور وہ سفارش کر رہے ہیں اپنے ایک بیٹے کی جس کا عمل غیر صالح اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، جو کہ شرک پر مرا، اس کی سفارش فرما رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کیا جواب کہ وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، اس کو اتنا بیٹا مت سمجھو، اور دیکھو ایسے لوگوں کی سفارش مت کرنا تم میرے سامنے، تم نے اگر ایسے لوگوں کی سفارش کی تو میں تمہیں واعظ کر رہا ہوں، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا جواب حضرت نوح علیہ السلام کو، اور سفارش کا وہ تصور جو کہ اس وقت ہمارے ہاں موجود ہے، ذرا اس کو غور کریں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی پیر کے دامن کو پکڑ لیا، کسی بزرگ کے دامن کو پکڑ لیا تو بس وہ تو ہر حال میں ہماری سفارش کریں گے۔ ہم چونکہ اس کے نام کا عرس مناتے ہیں ہر سال، ہم چونکہ اس کی ڈیگ چڑھا رہے ہوتے ہیں ہر سال، لہٰذا یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ جنت میں چلے جائیں اور ہمیں چھوڑ دیں، ہم چاہے جو بھی عمل کرتے رہیں۔ یہاں حضرت نوح علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر، وہ سفارش کر رہے ہیں، سفارش کس کے کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں؟ کسی عام آدمی کے لیے نہیں بلکہ اپنے بیٹے کے لیے کر رہے ہیں۔
لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے صاف انکار کر دیا کہ ایسے لوگوں کی سفارش تم نے آئندہ کیا تو ان تکون من الجاہلین، تم ہو جاؤ گے نادانوں میں سے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے بھی فوراً رجوع کیا، قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، انہوں نے کہا اے میرے رب میں پناہ چاہتا ہوں، میں پناہ میں آتا ہوں آپ کی کہ میں سوال کروں ایسی بات کے بارے میں، تجھ سے ایسی بات کا سوال کروں جس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے گویا کہ فوراً اپنی سفارش سے توبہ کر لی، رجوع کر لیا۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے ہی مجھ پر مجھے بخش نہ دیا اور تو نے ہی مجھ پر رحم نہ کیا تو پھر تو میں واقعی نقصان پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا، خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کو فوراً رویہ کہ ان کو بھی احساس ہو گیا کہ انہوں نے غلط سفارش کی ہے، اگرچہ اپنے بیٹے کی سفارش کی، لیکن یہ ہے کہ غلط سفارش کی، لہٰذا فوراً انہوں نے توبہ کیا اور کہا کہ اے رب ہمارے، اگر تو نے مجھے بخش نہ دیا، مجھ پر رحم نہ کیا تو میں تو واقعی بہت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گا۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا، کہا گیا کہ اے نوح اتر جاؤ سلامتی کے ساتھ، ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اتر جاؤ، وہ برکات علیک، اور تجھ پر برکت ہو، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اے نوح تجھ پر اللہ تبارک تعالیٰ کی برکت ہو، وعلی امم ممن معک، اور ان گروہوں پر بھی جو کہ تمہارے ساتھ ہیں، یعنی ان امتوں پر بھی جو کہ ان سے ظہور بھی آئیں گی، ان تمہاری اولاد سے، حام سام اور یافس سب جو امتیں دنیا میں چلیں گی اور جو نیک عمل کریں گے ان کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ ان امتوں کے ساتھ بھی جو کہ تمہارے ساتھ ہوں گی، اور وہ امم سنمتعہم ثم یمسہم منا عذاب علیم، اور ایسی امتیں بھی اٹھیں گی جن کو ہم بہرہ مند کریں گے، پھر ان کو ہماری طرف سے ایک دردناک عذاب پہنچے گا، یعنی ان کی جرائم کی پاداش میں اگر انہوں نے جرم کیا ہوگا تو تمہاری ان اولاد میں سے ایسی امتیں بھی اٹھیں گی جن پر میرا دردناک عذاب آئے گا۔ یعنی جو لوگ ہمارے رسولوں کا اسی طرح سے انکار کریں گے، اللہ تبارک تعالیٰ قریش مکہ کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ تم بھی اگرچہ انہی کی اولاد میں سے ہو، لیکن یہ ہے کہ تم نے بھی اگر جرم کی روش اختیار کی، اسی طرح انکار کی روش اختیار کی، تو تم بھی ایک دردناک عذاب سے دوچار ہوگے۔ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، پھر التفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہے اور بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ ہے وہ غیب کی خبریں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، یعنی یہ خبر آپ کو نہیں معلوم تھی، ہم یہ خبریں آپ کو بتا رہے ہیں۔ وما کنت تعلمھا، آپ اس کو نہیں جانتے تھے ان باتوں کو، انت ولا قومک من قبل ھذا، نہ تو آپ اور نہ تو آپ کی قوم اس سے پہلے ان باتوں کو جانتی تھی جو ہم اس وقت آپ کو بیان کر رہے ہیں وحی کے ذریعے سے۔ فاصبر، تو پس آپ صبر کیجئے، ان العاقبۃ للمتقین، بے شک جو عاقبت ہے، آخری انجام کار ہے، وہ تو متقیوں ہی کے لیے، وہ جو تقویٰ کی روش اختیار کرنے والے ہیں وہی اچھے انجام سے دوچار ہوں گے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اب پھر دوسری قوم عاد کا تذکرہ، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ عاد جو ہے یہ بھی عرب کی ایک قدیم ترین قوم ہے، یہ سامی نسل میں سے لوگ تھے، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے جو سام تھے ان کی اولاد میں سے تھے۔ ان کا مسکن جو ہے وہ احقاف کا علاقہ ہے جو حجاز، یمن اور یمامہ کے درمیان جنوب مغرب میں واقع ہے، یہ ان کا علاقہ تھا۔ یہ بڑی طویل القدامت قسم کے لوگ تھے، بڑے لمبے ان کی قد ہوتے تھے۔ تو ان کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس قوم کی طرف، عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا علیہ السلام۔ قالا یا قوم اعبدوا اللہ، تو انہوں نے بھی یہی دعوت دی کہ اے میری قوم کے لوگ اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی اختیار کرو، اللہ کے بندے بن کر رہو، اس کے ساتھ شرک مت کرو۔ ما لکم من الہ غیر، نہیں ہے اس کے سوا تمہارے لیے کوئی الہ، کوئی معبود، تمہارا واحد معبود ایک ہے اللہ تبارک تعالیٰ، بس وہی عبادت کے لائق ہے، اسی کی بندگی کرو۔ ان انتم الا مفترون، اور تم جو اس وقت کر رہے ہو وہ سب افطرا ہے، تم نے جو اللہ تعالیٰ کے سوا معبودان باطل بنا رکھے ہیں یہ سب جھوٹ ہیں، یہ سب افطرا ہیں۔ یا قوم لا اسألکم علیہ من اجرا، انہوں نے بھی اپنی قوم سے وہی بات کی کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں، میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہا۔ ان اجریہ الا علی الذی فطرنی، میرا اجر تو بس اس ہستی پر ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے تخلیق کیا۔ افلا تعقلون، تو کیا تم سوچتے نہیں، غور نہیں کرتے کہ میں جو دعوت دے رہا ہوں تمہیں، کیا میں اپنے فائدے کے لیے دعوت دے رہا ہوں؟ کیا میں تم سے اس سے کوئی دنیاوی فائدہ مانگ رہا ہوں؟ میرا فائدہ اور میرا سارا کا سارا اجر تو میں اللہ تعالیٰ ہی سے طلب کرتا ہوں، اسی سے ہی میں اجر کا طلبگار ہوں۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، انہوں نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں اپنے رب کی طرف استغفار کرو، اپنے رب سے بخشش مانگو، اسی سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو۔ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور پھر اسی کی طرف رجوع کرو، اسی سے توبہ کرو۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا
کہ وہ بھیجے گا آسمان سے تم پر زور کی بارش، یعنی رزق کے اور فضل کے دروازے تم پر کھول دے گا۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری قوت پر قوت کو بڑھائے گا، یعنی اقتدار اور تمکن کے راستے تم پر وہ ہموار کر دے گا۔ سیاسی قوت بھی تم کو عطا کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ، اگر تم اس کی طرف رجوع کرو گے، اسی کے بندے بن کر رہو گے، اسی سے گناہوں کی معافی مانگو گے، تو تم کو دنیا میں یہ فائدہ نقد ملے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور دیکھو مجرم ہو کر روگردانی کی روش مت اختیار کرو۔ قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ، تو ان کی قوم نے جواب دیا، ہود علیہ السلام کی قوم نے، کہ اے ہود تم ہمارے پاس نہیں آئے ہو کسی کھلی دلیل کے ساتھ، یعنی کسی حسی معجزے کے ساتھ تم ہمارے پاس نہیں آئے ہو جو کہ وہ حسی معجزہ ہمارے لیے فیصلہ کن بن جائے۔ مَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ، اور ہم نہیں چھوڑنے والے ہیں اپنے معبودوں کو محض تمہارے کہنے پر۔ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، اور ہم کوئی تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہم تم کو مان کر دینے والے نہیں ہیں۔ إِن نَقُولُ إِلَّا تَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ، ہم تو بس یہی کہتے ہیں کہ تمہیں آسیب پہنچا ہے ہماری بعض معبود کا بری طرح، یعنی تم کو ہمارے بعض معبودوں کی کچھ مار پڑی ہے، ان کی کچھ چھوت لگ گئی ہے، تو جس کی وجہ سے تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو۔ قال انی اشہد اللہ واشہد، تو حضرت ہود علیہ السلام کی بھی غیرت توحید اب وہ بھڑک اٹھی، لہذا انہوں نے بھی جواب دیا کہ بے شک میں گواہ کرتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ کو، اور تم بھی گواہ ہو جاؤ کہ انی بری مما تشرکون، میں بری ہوں اس شرک سے جو کہ تم کر رہے ہو، میں تمہارے تمام مشرکانہ عقائد سے اور تمہارے تمام معبودان باطل سے میں بری ہوں، جو کہ تم کر رہے ہو من دونہ اللہ تبارک تعالیٰ کو چھوڑ کر، جو کہ تم شرک کرتے ہو، میں اس سے بالکل بری ہوں۔ فَكِيدُونِي جَمِيعًا، تو بس تم سب مل کر جس طرح چاہو میرے خلاف تم چالیں چلو، ثُمَّ لَا تُنظِرُونَ، اور مجھے بالکل مہلت مت دو، یعنی بہت ہو گئی، میں نے بات پہنچا دی تم کو، اب تم جو میرے خلاف کرنا چاہتے ہو کر لو، مجھے کچھ مہلت مت دو۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، بے شک میں نے تو توکل کر لیا ہے، بھروسہ کر لیا اللہ تعالیٰ پر، وہ اللہ تعالیٰ کی جو کہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، اور کوئی چلنے پھرنے والا نہیں ہے مگر اس کی چوٹی، اس کی پیشانی اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ اس کی پیشانی کو پکڑے ہوئے ہے، یعنی کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جو اس کے قبضہ قدرت سے باہر ہو، سب کی پیشانی جو ہے وہ اسی کی مٹھی میں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہی کے مٹھی میں ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، اور بے شک میرا رب جو ہے وہ تو سیدھے راستے پر ہے، صراط مستقیم پہ چلو گے، سیدھے راستے پہ چلو گے تو تم میرے رب کو پا جاؤ گے، میرا رب اسی سیدھے راستے پر ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، پھر اگر تم نے روگردانی کی روش اختیار کی تو جس کے ساتھ مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے وہ تو میں نے تم کو پہنچا دیا، وہ میں پہنچا چکا ہوں۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اقتدار دے گا میرا رب، خلافت دے گا میرا رب کسی اور کو تمہارے سوا، یعنی تم کو بھی یہاں سے نیست و نابود کر دے گا، ختم کر دے گا، اور اس دنیا کی بادشاہی اور اقتدار اب اللہ تعالیٰ کسی دوسرے قوم کو دے گا، تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے اب تم پر عذاب آ جائے گا، یعنی یہ بات حضرت ہود علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ فَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اس کا کچھ بگاڑ نہ سکو گے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا رب جو ہے وہ ہر شے کی حفاظت کرنے والا ہے، ہر شے پر نگہبان ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب آیا ہمارا حکم، ہمارے حکم کا وقت آیا، یعنی عذاب کا وقت آیا، نجینا هودا والذین آمنوا معه، تو ہم نے نجات دے دی ہود علیہ السلام کو اور وہ جو کہ ان کے ساتھ ایمان لے کر آئے تھے، برحمت منا، اپنی خاص رحمت سے ہم نے ان کو نجات دی۔ ونجیناہم من عذاب غلیظ، اور ہم نے ان لوگوں کو یعنی ہود علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ اہل ایمان کو اس سخت عذاب سے نجات دی۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، یہ ہے عاد جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا۔ وَعَصَوْا رَسُولَهُ، اور انہوں نے اپنے رسول کی نافرمانی کی۔ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور انہوں نے پیروی کی ہر سرکش جبار دشمن حق کی، انہوں نے پیروی کی، ہر دشمن حق اور جبار کی ہی انہوں نے پیروی کی، رسول کی پیروی انہوں نے نہیں کی، اس کی تو نافرمانی کی۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، تو ان پر پیچھے لگا دی گئی اس دنیا کی زندگی میں بھی لعنت، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کی زندگی میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ان کے پیچھے جو ہے یہ لعنت لگا دی گئی، اب قیامت تک ان پر لعنت ہوگی۔ الا ان عادا کفروا ربهم، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک عاد جو ہیں وہ اپنے رب کے منکر ہوئے، اپنے رب کا انکار کیا۔ الا بعدا لعاد قوم ہود، اور پھٹکار ہے
ہود کی قوم اس عاد پر، ہود علیہ السلام کی قوم عاد پر اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، ان پر اب ہمیشہ کے لیے پھٹکار ہے۔ اس کے بعد پھر تیسری قوم کا اللہ تبارک تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں، قوم سمود کا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ یعنی یہ سمود قوم تھے، یہ عاد کے ہی بقایا جات تھے، یعنی وہ لوگ جو کہ بچ گئے تھے۔ اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد ان کی قوم قوم سمود کہلائی، اور اسی لیے پھر ان کو عاد ثانی بھی کہا جاتا ہے سمود کی قوم کو۔ یہ بھی عرب کی قدیم اقوام میں سے ہے، اور یہ ایک دوسری قوم ہے عرب کی جس نے عاد کے بعد جو ہے بڑی غیر معمولی شہرت حاصل کی۔ ان کا جو مسکن تھا وہ شمال مغرب عرب کا وہ علاقہ ہے جسے الحجر کہا جاتا ہے، یہ ان کا مسکن تھا قوم سمود کا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی عاد کو بھیجا، قالا یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے بھی یہی دعوت دی کہ اے میری قوم کے لوگوں اللہ تبارک تعالیٰ کی بندگی اختیار کرو، ما لکم من الہ غیر، اس کے سوا تمہارے کوئی معبود نہیں ہے، ہوا انشاکم من الارض، اسی نے تم کو زمین سے اٹھا کھڑا کیا ہے، واستعمرکم فیہا، اور اسی زمین میں اس نے تم کو بسایا ہے، فاستغفروا، پس اسی سے ہی بخشش مانگو، ثم توبوا الیہ، اور پھر اسی کی طرف رجوع کرو، ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب جو ہے وہ قریب بھی ہے اور اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والا بھی ہے۔ قالوا یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، انہوں نے کہا کہ اے صالح تم ہمارے درمیان تو اس سے قبل بڑی مرکز امید تھے، امید کا مرکز ہے، تم سے ہم نے بڑی امید لگا کے رکھی تھی کہ تم بڑے ذہین نوجوان ہو، بڑے نیک ہو، تم ہمارے باپ دادا کا نام روشن کرو گے، تو تم تو بڑی امید کے مرکز تھے ہمارے لیے۔ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، اور اب کیا معاملہ ہے کہ تم ہمیں منع کر رہے ہو کہ ہم عبادت کریں اس کی جس کی کہ ہمارے باپ دادا عبادت کرتے رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد جس کی پرستش کرتے رہے ہیں، تم اس سے ہمیں روک رہے ہو۔ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، ہم تو اس چیز کے باعث جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو بڑے سخت شبہ میں مبتلا ہیں، جس نے ہمیں خلجان میں ڈال رکھا ہے، الیہ مریب۔ قالا یا قوم اریتم ان کنت علی بینۃ من ربی، تو حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اسی طریقے سے اپنی بات کی وضاحت کی جیسے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام نے کیا، تو حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اسی طریقے سے اپنی بات کی وضاحت کی کہ اے میری قوم کے لوگوں ذرا غور تو کرو کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں، یعنی فطرت سلیمہ پر ہوں، وَآتَانِی مِنْهُ رَحْمَةً، اور اس نے مجھے اپنے خاص فضل سے اپنی طرف سے رحمت عطا کی، یعنی مجھے وہی سے نوازا ہے، فَمَن يَنصُرُنِی مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَیْتُهُ، تو کون ہے کہ جو کہ میری مدد کرے گا اللہ تعالیٰ سے اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ یعنی تم یہ چاہ رہے ہو کہ میں تمہاری معبودان باطل کی طرف لوگوں کو دعوت دوں جس کو کہ تمہارے آباء و اجداد پوچھتے تھے، تو میں اگر اپنے رب کی نافرمانی کر لوں تو بھلا اللہ تبارک تعالیٰ کے سوا مجھے کون ہے کہ جو کہ مجھے بچائے گا؟ فما تزیدوننی غیر تقصیر، اور تم میرے لیے نقصان کے سوا کچھ نہیں اضافہ کر رہے، کچھ نہیں بڑھا رہے، یعنی اگر میں نے تمہاری بات کو مان لیا تو میرے لیے گھاٹا ہی گھاٹا ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، اور انہوں نے کہا ہے کہ اے میری قوم کے لوگوں دیکھو یہ ہے اللہ کی اونٹنی، لکم آیا، اس کے اندر تمہارے لیے نشانی ہے، یعنی اپنی ان اونٹیوں میں سے کسی ایک اونٹنی کو حضرت صالح علیہ السلام نے مقرر کر لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تمہارے لیے نشانی ہوگی، فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي الْأَرْضِ اللَّهِ، تو اس کو چھوڑ دو کہ یہ زمین میں اللہ تعالیٰ کی زمین میں جہاں چاہے کھائے، فَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور دیکھو اس کو ہاتھ مت لگانا بری نیت سے، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، پھر ورنہ ہوگا کیا کہ اللہ تعالیٰ تم کو ایک قریبی عذاب سے، بہت جلد عذاب سے پکڑ لے گا۔ جو ہی تم نے اس کو ہاتھ لگایا، اس کو گزن پہنچانے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ تم پر آسمان سے عذاب کو نازل کرے گا۔ لیکن ہوا کیا کہ فَعَقَرُوهَا، انہوں نے ان کی کوچوں کو کاٹ ڈالا، ان اونٹنی کی، فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، تو پھر حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ بس اب برت لو، اپنے گھروں میں رہ لو، اپنے گھروں میں اب 3 دن تک، ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو کہ پورا ہو کر رہے گا، یہ جھوٹا ہونے والا وعدہ نہیں ہے۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا، تو جب آیا ہمارا حکم، ہمارے اس عذاب کا وقت آیا تو ہم نے نجات دے دی صالح علیہ السلام کو، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اور ان لوگوں کو جو کہ ان کے ساتھ ایمان لے کر آئے تھے، بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، اپنی خاص رحمت سے، وَمِنْ خِزْيِ يَوْمَئِذٍ، اور اس دن کی رسوائی سے ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا۔ ان ربک هو القوی العزیز، بے شک جو آپ کا رب ہے وہ واقعی بہت قوت والا ہے اور غالب ہے۔ واخذ الذین ظلموا الصیحہ، اور آپ پکڑا ان ظالموں کو ایک کڑک نے، فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، اور وہ اپنے گھر میں ہو گئے
بالکل اوندھے پڑے ہوئے، کألم یغنوا فیہا، ایسے ہو گئے جیسے کہ وہ یہاں تھے ہی نہیں۔ الا ان ثمود کفروا ربہم، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک سمود جو ہے انہوں نے اپنے رب کا انکار کیا۔ الا بعدا لثمود، اور تباہی ہے اور بربادی ہے، پھٹکار ہے اس قوم سمود پر۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔